بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سپہ سالار سعودی عرب کیوں گئے؟ گہما گہمی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، شور شرابہ ہے، IMF کا معاہدہ ہو گیا ہے، اب اس کا رزلٹ بھی اگلے ہفتے نکل آئے گا یا اگلے ماہ نکل آئے گا، اور پھر بھی معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ جانا دورہ کیوں ضروری تھا؟ دوسری ایک اور چیز کہ عمران خان کے حق میں سفارتی بھاگ دوڑ اسلام آباد میں دیکھی گئی تھی، کب، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور KPK میں جو اپنا کیا کہتے ہیں وہ فارورڈ بلاک ہے، اس کا جنم ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ ان میں ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ سائفر کیس کا ایکشن ریپلے چلنے لگا، یعنی معاملات جو ہے ابھی کسی قسم کے بھی سدھرے نہیں ہیں۔ اب بات چیت آگے بڑھانے سے پہلے میری گزارش آپ سے وہی ہے کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہ کہ KPK میں فارورڈ بلاک نے جنم لے لیا۔ اب فارورڈ بلاک نے کیوں جنم لیا کہ ابھی تک جو سنی اتحاد کونسل المعروف PTI کے جو اندرون خانہ جو ہے کور کمیٹی میں بھی، اور جو اہم لوگ ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں علی امین گنڈا پور سے۔ حالانکہ ابھی ہفتہ 10 دن ہوا ہے، ابھی کون سا ہو، لیکن جو ان کے بیانات ہیں، جس طرح انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں نا لیسنس ٹو کل دے دیا گیا کہ مار دو، ہٹ مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ پہلے تو انہوں نے ذرا نرم گرم رکھا، لیکن جب وہ ملاقات کے بعد آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی، پہلے اپنا حق پھر بعد میں ہوگی، کوئی مفاہمت کی بات نہیں، کوئی تصویریں کی بنوائیں، تصویریں اس وقت بنا دے جب KPK کے واجبات وہ ادا کر دیتی وفاق، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو یہ سارے معاملات میں بات جو ہے وہ آگے نکل گئی۔ اب جو ان کا مخالف گروپ ہے وہ پرانے لوگ ہیں، اور اس میں کون کون ہے؟ اس میں سابق اسپیکر یعنی مشتاق غنی بھی شامل ہے، وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے وزیر اعلیٰ کے، لیکن وہ شامل ہے۔ اچھا، سابق گورنر KPK وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں لوگوں میں آپس میں اتحاد پایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ نہ پارٹی کے لیے سود مند ہے، نہ KPK کے عوام کے لیے، لہٰذا چند دن میں آپ دیکھیں گے وہاں سے افواہیں آئی ہیں۔ اب یہ افواہیں خبر بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جناب چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ جنم لینے کو تیار ہے، اور جنم لے لے گا۔ پھر علی امین گنڈا پور کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پہلے تو ہیں یہ جو ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جو قسط تھی وہ اگلے یعنی اپریل میں مل جائے گی۔ اب یہ جو ہے یہ پہلے تو خان اور خان کے ساتھیوں کو اچھی نہیں لگی۔ IMF کی بلڈنگ کے باہر آپ کو میں نے ولاگ میں بھی کہا، ویسے بھی آپ نے دیکھا، چینلز پہ بھی دیکھا کہ جناب مظاہرہ کیا گیا کہ جناب انہوں نے پیسے نہ دینا، غریب ملک نے تانلی زدہ الیکشن ہوئے نے، تو جناب انہوں نے پیسے واپس نہیں کرنے۔ اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ جناب ان کے پاس تو پیسے نہیں، یہ پیسہ واپس کیسے دیں گے؟ لہٰذا یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان حالات میں جب الیکشن بھی صحیح نہیں ہوئے، صاف اور شفاف، میں نے تو IMF کو کہا تھا کہ اگر شفاف الیکشن ہوں گے، صاف اور شفاف، تو میں ساتھ دوں گا اور آپ دیں ان کو جب نہیں ملا۔ حالانکہ وہ روٹین کا ان کا ایک کام تھا کہ وہ تمام پارٹیوں کے جہاں الیکشن ہو رہے ہوں وہاں پھر تمام پارٹیوں کے سربراہوں سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہ ان کے مستقبل کے پلان پوچھتے ہیں کہ جناب اگر آپ آ گئے تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو وہ تھا۔ لیکن وہ یہ شو کر رہے ہیں، یعنی PTI اور ان کی قیادت اور ان کے رہنما یہ بار بار شو کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب نے اجازت دی تھی تو IMF نے یہ وعدہ کیا، ورنہ نہیں۔ حالانکہ IMF اس بارے میں وضاحت کر چکی ہے کہ اندرونی معاملات میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے، اور میں پہلے بھی متاثر چکا کہ جناب یہ تو سود خور پارٹی ہے، انہیں تو اپنا منافع لینا ہے، انہیں غریب ملکوں کا خون چوسنا ہے، تو ادھر جناب آنا ہے اپنا کاروبار کرنا آئے، کوئی ساڑھے احسان کرنا آئے۔ ہاں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کیونکہ ضمانت ہونی چاہیے کہ جناب کیسے ملیں گے، کیا ہوگا، ایک روڈ میپ بنتا ہے، وہ بن گیا، ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب ہوا، اور وہ وزیر خزانہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اگلا بھی ہم معاہدہ کریں گے، بڑا معاہدہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے بحرانوں سے نکل جائے گا۔ فی الحال تو پاکستان خاصے بھوچال یعنی بھنور میں پھنسا ہوا ہے، بحرانوں کے، اور مئیدھار میں پھنسا ہوا ہے۔
تو کیسے نکلے گا، کب نکلے گا، یہ فی الحال دعوے ہی ہیں، اور اس پہ تو عملی کام کیا جائے گا تو نکلے گا، ورنہ نہیں، کیونکہ ہیں تو معاملات، معاشی معاملات بھی ہیں، عدم سیاسی استحکام بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اسلام آباد میں پچھلے ہفتے بہت زیادہ سرگرمیاں دیکھی گئیں، اور اطلاعات یہ آئی وہاں سے کہ جناب مختلف سفیروں نے کوشش کی، ملاقاتیں کی ذمہ داروں سے، یعنی پاورفل طبقے سے، طاقتوروں سے، امپائر سے، کہ جناب مسئلہ حل کرو تاکہ عدم استحکام ختم ہو، پھر یہاں سرمایہ کاری ہے، یہ ہو وہ ہو۔ انہوں نے کہا جناب سب ٹھیک ہے، یعنی اطلاع دی ہے کہ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، پاکستان کے جو اہم لوگ تھے انہوں نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے بھی آپ زمانتی ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا اس معاہدے پہ۔ پھر کسی نے حامی نہیں بھری، یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ بد اعتمادی کی فضا کیا ہے۔ اچھا، اس میں قطری سفیر کی بات بھی آئی، اور قطری سفیر کی بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، جب وہ سرینا ہوٹل میں بی بی بشرا نے ملاقات کی تھی، وہ بھی یہی تھے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم کسی قسم کا انارون نہیں چاہتے، ہم پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، ہم جیل کاٹیں گے، ہم حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ ہر دور میں باتیں ہوتی ہیں۔ اور چودھری شجاعت کہتے ہیں جب برے ترین حالات ہوتے ہیں نا حکومت اور اپوزیشن کے، اس وقت بھی رابطے موجود ہوتے ہیں۔ تو رابطے موجود ہیں، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رابطے موجود ہیں۔ اور یہ ساری بھاگ دوڑ اس وقت ہوئی جب سپہ سالار ابھی سعودی عرب نہیں گئے تھے، پھر سعودی عرب وہ چلے گئے اچانک، تو لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ سپہ سالار اچانک سعودی عرب کیوں گئے؟ تو وہ اسی لیے گئے کہ جب سپہ سالار آئے تھے اس وقت بھی معاشی بحران موجود تھا، جب وہ 16 ماہ کی حکومت تھی اس وقت بھی معاشی بحران موجود تھا، اس وقت بھی ہمارے دوست ممالک نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے کوئی قرض اور امداد لینے کے چکر میں نہیں، اور خاص طور پہ اب تو صدر زرداری صاحب آ گئے جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے ہمیں، تو اب سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہی سپہ سالار صاحب بھی چاہتے ہیں، اور انہی نے آگے ضمانت بھی دی تھی۔ تو اسی لیے کہ بھئی ہمارے آپ دوست ملک ہیں، تاکہ انہیں شہزادہ کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوئی، محمد بن سلمان سے، اور ملاقات میں یہی کہا گیا کہ جناب معاشی صورتحال میں آئیں، بہت سے مواقع ہیں، اس میں فائدہ اٹھائیں، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، اور اس میں اپنی کارروائی کریں، سرمایہ کاری کریں، تاکہ پاکستان، اور سب نے حمایت کی ہے، اور وہاں بھی سعودی پرنس نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کو آگے کریں گے۔ اچھا، پھر ایک بات تھی سیاسی طور پہ کہ جناب انہوں نے جب نواز شریف صاحب لندن سے وہاں گئے تھے تو ان سے بھی بات ہوئی کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں، انہوں نے وہاں جلا وطنی بھی کاٹی تھی، اور ہر سال وہ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں رمضان میں، اور اب بھی جا رہے ہیں فیملی ساتھ، تو پھر وہاں مزید بھی اس میں باتیں ہوں گی۔ تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، اگر ان کی حکومت نہیں ہے تب بھی وہ ذمہ دار ہے، یعنی وہ بھی ضمانتی ہیں، تو وہ بھی جا کے بات کریں گے، تو معاملات کو بہتر ہوتے لگ رہے ہیں، چانسز ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ ہے نا، جو سفرا کی بھاگ دوڑ تھی، کوشش تھی، جس کے پس پردہ عمران خان کے ریلیف کی باتیں تھیں، جو بظاہر تو وہ نہیں مانتے، لیکن تھی ریلیف کی باتیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں رواداری اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مملکت کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے، ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے۔ لہٰذا جہاں تک ایک دوسرے کو درگزر کر سکیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہمارے باقی جو کیسز ہیں عدالتوں میں، ان کو عدالتوں میں سامنا کریں۔ دیکھیں نواز شریف کے دور میں یہ کیسز سیاسی ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، جس انداز میں یہ بنتے ہیں اسی طرح باری باری ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی بدقسمتی سے ایک کیس جو 9 مئی کا ہے، اب تو 9 مئی والے بھی رہا ہونے لگ گئے ہیں، جبکہ کور کمانڈر اور حکومت اور سب نے قوم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ نہیں جی۔ تو 4 سال بعد دیکھیں نا، وہ حسین حسن جو ہے ان کو بھی جناب وہ بھی بری ہو گیا، ان کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا، اب ان لوگوں کے بھی جناب رعایت ملنی شروع ہو گئی ہے، تو رعایتی اسکیم چل پڑی ہے، یعنی کوئی نکل آئے ہیں کچھ سلسلے ایسے بھی، تو اس کو آپ لوٹ سیل کہیں یا آپ اس کو عید سیل کہیں، کوئی نہ کچھ ہے، کہیں رعایت مل رہی ہے۔ لیکن اگر حالات بہتری، مفاہمت کی فضا بن جائے، سیاسی ماحول بن جائے اور پارلیمنٹ کے اندر لڑائی جھگڑا ہو تب، لیکن وہاں لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے، اس لیے لگ رہا ہے کہ ایک تو سنی اتحاد کونسل کی جو پارلیمانی پارٹی کی حیثیت ہے نا، وہ ابھی تک باقاعدہ یعنی تسلیم نہیں کی جا سکی، نہ ان کا اپوزیشن لیڈر بنا، نہ پارلیمانی لیڈر بنا، اس لیے کہ پارلیمانی پارٹی اس کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، آئین و قانون کے تحت، الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے تحت، باقی جو معاملات ہیں اس کے تحت۔
تو ابھی اب انہیں اسی لیے سپریم کورٹ جانا پڑا. اب دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی، ہائی کورٹ جائے گی، تو باقی جو کیسز ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف ہوتا کیسے نظر آئے گا؟ یہ نہیں سمجھ آتا. کیونکہ آپ دیکھ لیں سال 1.5 سال سے 2 سال سے سارے معاملات جو سیاسی معاملات ہی ہو رہے، سیاسی مقدمات ہی ہو رہے. جائز ناجائز کی میں بات بالکل نہیں کر رہا. انہیں نے بنائے، انہیں نے بنائے، ان کو ساتھ جاتی ہوئی یا ان کے ساتھ جاتی ہوئی، کس کے ساتھ جاتی ہوئی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن مجھے اس سے سروکار ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا استحکام جو ہے، اس کی قومی سلامتی اس سے نہ کھیلا جائے. جبکہ موجودہ صورتحال میں آپ نے دیکھا دہشت گردی کی فضا میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ایران نے جو حملہ کیا اس کو بھی جواب دیا، ہماری فورسز نے اپنی بات منوائی. اب افغانستان نے کی جانب سے جو ہوا تو وہاں سے دہشت گردی ہوئی، تو پھر وہاں بھی انہوں نے اپنی ریٹ قائم کی اور ان کو سمجھایا بتایا. سخت جواب ادھر سے بھی آیا. لیکن ٹھیک ہے، اگر دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے یا ناراضگی تو ناراضگی ہوتی ہے، اس کے لیے ہماری افواج تیار ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن آپ یہ سوچیں وہ ملک جس کے تینوں جانب جو ہے ہمسائے، ان سے تعلقات اچھے ہیں، وہ کیسے پھولے پھلے گا؟ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی ہوگی، تمام سیاسی پارٹیوں کو اور تمام معاملات میں، یعنی ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.